ونستعینہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی صدق اللہ العظیم۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے قرآن پاک کی تفسیر کے اہم نکات کے حوالے سے، یہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر جو جرح کی جاتی ہے اس حوالے سے ہے، اور آیا یہ بے ادبی ہے؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ اور کئی لوگوں نے یہ جرح کی ہے، حتیٰ کہ ہمارے جتنے بھی امام ہیں، امام ابو حنیفہ ہیں، ان پر بھی جرح کی گئی ہے، اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر بھی جرح کی گئی ہے۔ تو اس حوالے سے بہترین رویہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ قرآن پاک کی آیت ہمیں ایک سبق اور ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ اس میں اصل اس آیت میں سورت پارہ نمبر 16 ہے، اور سورت طٰہٰ ہے، اور آیت نمبر ہے 94۔ فرمایا، یعنی کہ ہارون علیہ السلام نے فرمایا، قال یا ابن امّہ، اے میرے ماں جائے بھائی، لا تأخذ بلحیتی، میری داڑھی کو نہ پکڑو، ولا برأسی، اور نہ ہی میرے سر کو پکڑو۔ اب یہ انبیاء علیہ السلام کی مشاجرت ہے، یعنی ان کے آپس میں ایک واقعہ ہے۔ اسی طرح صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے، ان کی بھی آپس میں مشاجرت ہے، اور کئی لوگوں نے اس کو یعنی بیان کیا اور اس حوالے سے ان پر جرح کی۔ آج ہم یہ دیکھیں گے، اس آیت سے ہم سبق لیں گے کہ جس طرح انبیاء علیہ السلام کی مشاجرت اور ان کے اس واقعات کو ہم بیان نہیں کرتے، جرح نہیں کرتے، اسی طرح صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی جو مشاجرت ہے اس پر جرح نہیں کی جا سکتی۔ اب اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں بخاری اور مسلم جو ہمارے پاس صحیحین حدیثیں ہیں، ان میں بھی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی مشاجرت کے کچھ واقعات پائے جاتے ہیں۔ اب اس حوالے سے اصولی رویہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو اس حوالے سے بہترین جو ہمارے پاس جواب ہے وہ مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کی جو عدالت ہے وہ تواتر کے ساتھ قائم ہے۔ جیسے یہ قرآن پاک ہمارے پاس کسی حدیث کے ذریعے نہیں پہنچا، اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انا اعطیناک کالکوثر فلاں صحابی نے روایت کی، سورۃ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین یہ فلاں صحابی نے روایت کی۔ یہ ہمارے پاس ایک تواتر کے ساتھ قرآن پاک آیا ہے۔ انشاءاللہ اس پہ بھی ہم بات کریں گے، تواتر کیا ہوتا ہے حدیث۔ ان اسباق کے بعد ہمارے وہ سبق شروع ہوں گے۔ تو ان کا یہ یعنی انہوں نے یہ جواب دیا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی جو عدالت ہے، جو ان کی صداقت ہے، وہ تواتر کے ساتھ قائم ہے۔ اب فقہ کا یہ اصول ہے، جب ہمارے پاس ایک چیز تواتر کے ساتھ پہنچ جاتی ہے اور دوسری طرف ایک حدیث ہے، حدیث کو خبر واحد کہا جاتا ہے، اور ایک طرف خبر واحد ہے اور ایک طرف تواتر ہے، تو اس میں ہم تواتر کو اختیار کرتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں صحابہ کی جو مشاجرت ہے، صحابہ کی مشاجرت کو ہم بیان نہیں کر سکتے، یعنی ادب کا دائرہ اور ادب کا درجہ یہی ہے کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہیں، اور اس حوالے سے ان کی دلیل یہی ہے کہ صحابہ کی جو عدالت ہے وہ تواتر کے ساتھ قائم ہے، اور احادیث جو ہمارے پاس بخاری اور مسلم میں کچھ واقعات آتے ہیں وہ خبر واحد ہیں۔ تو خبر واحد کی بنیاد پر ہم ان پر جرح نہیں کریں گے، کیونکہ ان کی عدالت تواتر کے ساتھ قائم ہے۔ اور اب ہم دیکھیں گے کہ جتنے لوگوں نے جرح کی ہے ان میں سے زیادہ جو نمایاں ہمیں نظر آتے ہیں وہ مولانا موجود رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں، کہ انہوں نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی زندگیوں پر کے واقعات کو بیان کیا گیا ہے، مشاجرت کو بیان کیا ہے، تو وہ تو سارے تاریخی ہیں۔ جب ہم تواتر یہ چیز ہمیں تواتر کے ساتھ مل جاتی ہے تو پھر ہم خبر واحد حدیث جو بخاری اور مسلم کی حدیث کو بھی کنسیڈر نہیں کر سکتے، تو پھر تاریخ تو بڑی دور کی بات ہے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ ہم تاریخ کو جوتے کے نوک پر رکھ کے ماریں گے، کہ جب ہمارے پاس صحابہ کی عدالت تواتر کے ساتھ قائم ہے، تواتر کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہے کہ صحابہ عادل تھے، صادق تھے، اور یہ تاریخی واقعات تو کیا، ہم ایک خبر واحد یعنی حدیث ہمارے پاس خبر واحد ہوتی ہے، اس کو بھی ہم کنسیڈر نہیں کر سکتے۔ یہ اس بارے میں اصول نہیں ہے، پوری دین کے حوالے سے جو فقہی اصول ہے اس میں یہی ہے کہ جب ایک مسئلہ ہے اس میں ایک طرف تواتر ہے اور دوسری طرف خبر واحد ہے، جس کو ہم حدیث بھی کہتے ہیں، تو ہم تواتر کو اختیار کرتے ہیں اور خبر واحد کو موقوف کر دیتے ہیں۔ تو صحابہ کی زندگی کے حوالے سے بھی یہی ہے
کہ ان کی عدالت ہمارے پاس تواتر کے ساتھ آئی ہے، تواتر کے ساتھ موجود ہے، اس لیے ہم صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر کسی قسم کی جرح نہیں کر سکتے۔ امید ہے یہ آج کا جو ہمارا سبق تھا صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر جرح کے حوالے سے، اس حوالے سے ہماری قرآن فہمی اور دین فہمی میں اضافہ ہوگا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔